Assalamu alaikum, myself Ali Javed, the Daffodil second poem of class 9 written by William Wordsworth. Introduction of Poet. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. He was born in the beautiful lake city Cockermouth district of England in the year 1770. इनकी पैदाइश 1770 के अंदर इंग्लैंड के एक ज़िला खूबसूरत से झील वाले शहर कोकरमत में हुई. From his early days he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, rocks and trees. ये अपने शुरू के दिनों से ही बड़ा शौकीन थे फूलों के, परिंदों के, झीलों के, दरियाओं के, पहाड़ों के और दरख्तों के. He used to spend much time enjoying their beauty. ये अपना बहुत सा वक्त इस खूबसूरती को एंजॉय करने में गुजारते थे. He used to take long tours on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. اور یہ اکثر ہی لمبے لمبے پیدل سفر کیا کرتے تھے اور خوبصورت مناظر کو دیکھا کرتے تھے جس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. انہوں نے ایک نئی قسم کی شاعری کا آغاز کیا جو قدرتی مناظر کو یا قدرتی آبجیکٹس کے اوپر لکھتے تھے اور سادہ لوگوں کے لیے. He died in 1850 اور ان کا انتقال 1850 میں ہوا. پوم اسٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. تو سب سے پہلے اپنا زیوم کرنا ہے کہ آپ بھی تنہا کہیں اس شاعر کی طرح گھوم لیتے اور اس کی منظر کشی کو آپ اپنے اندر ازیوم کرنے کی کوشش کیجیے گا. پوم اسٹارٹ کرتے ہیں. I wandered lonely as a cloud, یعنی میں تنہا بادل کی مانند گھوم رہا تھا. That floats on high over vales and hills, جو اونچی اونچی وادیوں اور پہاڑوں پر تیرتا ہے. When all at once I saw a crowd, میں نے اچانک ہی ایک بہت بڑا جم غفیر دیکھا. A host of golden daffodils, ایک مجمع جو نرگس کے سنہرے پھولوں کا تھا. Beside the lake beneath the trees, جو جھیل کے کنارے اور درختوں کے نیچے تھا. Flirting and dancing in the breeze, جو ہوا کے جھونکے میں جھوم رہے تھے اور ناچ رہے تھے. Continuous as the stars that shine, جیسے مسلسل ستارے چمکتے ہیں. And twinkle on the Milky Way, اور کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں. They stretch in never ending line, جو ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے ہیں. along the margin of a bay, جھیل کے کنارے کنارے. 10,000 saw I at a glance, میں نے ایک جھلک میں ہی 10,000 دیکھ لیے. tossing their heads in sprightly dance, جو خوشی میں اپنے سروں کو ہلا رہے. The waves beside them dance, but they, ان کے ساتھ ہی جھیل بھی جھوم رہی تھی, ناچ رہی تھی, لیکن وہ outdid the sparkling waves in glee, لیکن وہ ان چمکدار لہروں سے خوشی میں سبقت لے جا رہے تھے. A poet could not be gay in such a jocund company, ایک شاعر خوش ہونے کے سوا کیا کر سکتا ہے ایسی پر مسرت محفل میں. I gazed and gazed but little thought, میں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا اور ذرا نہ سوچا. What will the show to me had brought, کہ یہ مجھے کون سی دولت دے رہا ہے. For often when on my couch I lie, اکثر کبھی میں اپنے آرام دہ صوفے پر بیٹھتا ہوں. In vacant or in pensive mood, فرصت کے وقت یا گہرے سوچ و بچار میں. The flash upon that inward eye, جو میری اندرونی آنکھ میں روشن ہو جاتے ہیں. Which is the bliss of solitude, اور تنہائی میں میرے لیے خوشی کا سبب بن جاتے ہیں. And then my heart with pleasure fills, اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. And dances with the daffodil, اور ان نرگس کے پھولوں کے ساتھ جھومنے لگتا.
ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہماری پویم یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. سمپل سی ایک پویم تھی جس میں کہا گیا کہ ایک شاعر جو تھا وہ تنہا گھوم رہا تھا تو اس نے اچانک ہی ایک جمغافیر دیکھا. وہ جمغافیر کس کا تھا؟ نرگس کے پھولوں کا تھا. وہ اسے دیکھتا رہا لیکن اسے سمجھ میں اس وقت نہیں آیا کہ اسے کون سی دولت اس سے مل رہی تھی. اس کے بعد وہ جب بھی کبھی اپنے صوفے پر بیٹھتا، خالی ذہن تھا یا کسی سوچ میں مشغول ہوتا تھا، تو وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا اور وہ اس کے لیے خوشی کا سبب بن جاتا تھا. اور یہ ریئلٹی ہے کہ بیٹا ہم جب بھی کوئی خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں تو وہ اکثر ہماری آنکھوں میں بار بار سامنے آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ چیپٹر کے 4 امپورٹنٹ کوسچنس ہیں. اس سے آپ لوگوں کو کاپی میں رائٹ ڈاؤن کرنا اور ان کے آنسر لکھنے اپنے اون ورڈنگ میں. تھینک یو. اللہ حافظ. شب بخیر.